میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم اللہ رب العالمین سے مال طلب کر سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو شروع کروں اس سے پہلے جو یہ عید کا ماحول ہمارے سامنے سے گزرا اور آج 10واں دن ہے، تو میں نے عید کے موقع پر 3 باتیں نوٹ کی کہ ہماری اور آپ کی عید کیسی ہونی چاہیے، ہم اور آپ عید کیسے گزاریں۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، لیکن میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں نے سنا ہے جو لوگ نئے نئے داماد بن رہے ہیں، 2-4 سال نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ان کی، جب تک سسرال والے کی طرف سے کوئی اس کو لانے کے لیے نہ آئے وہ نہیں جاتے ہیں۔ اور یہ عید کے موقع پر دیکھا گیا۔ اچھا، کسی کا کوئی اگر آدمی نہ آ پائے، اگر گھر میں نہ ہو تو آپ کیا کیجیے گا؟ میرے بھائیوں اگر آ جائیں تو الگ بات ہے، نہیں آ پائے مجبوری ہے، فون کا زمانہ ہے، فون پہ بات کر کے بتا دیا گیا کہ آپ آ جائیے، لیکن کتنے ایسے داماد ایسے ملے جنہوں نے اپنے سسرال کو پریشان کیا۔ سسرال کی طرف سے کوئی نہیں آیا تو ان کی بیوی پر ظلم کیا کہ دیکھو تمہارے گھر والے کتنا کنجوس ہے، مجھے لانے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا، اس سسرال کے والے کی طرف سے کوئی آدمی آئے گا وہ اپنے گاڑی سے آئے گا، اپنے گاڑی سے جائے گا۔ یہ جو بیچارہ داماد نئے نئے بنے ہیں یہ بھی اپنی گاڑی سے جائے گا۔ یہ کہاں کا سسٹم میرے بڑے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اے فضول خرچی کرنے والے، تبذیر کرنے والے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے، تبذیر کا کام کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے۔ اگر آپ کا بھائی کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، آپ یہاں سے نہ یہاں جا کر بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے اور آگے بڑھ جائے، بیوی گنج چلے جائے، وہاں کسی چائے کی دکانوں میں جا کر بیٹھ جائے، ہوٹلوں میں بیٹھ جائے، اور کوئی آپ کے بارے میں تذکرہ کرے، یہ شرابی کا بھائی ہے، یہ جواری کا بھائی ہے، یہ ڈکیت کا بھائی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن میرے بھائیوں قرآن اسی چیز کو دہرا رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے کہ یہ فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے۔ میرے بھائیوں یہ آپ اس طرح خرچ کروا رہے ہیں۔ عید کے موقع پہ گھر میں کچھ کھانا بنا، کچھ آپ نے پکوان بنائے، آپ کے گھر میں پہنچا دیا گیا، لیکن آپ نے یہ کہاں سے شرط لگا دی کہ کوئی آئے آپ کے گھر آپ کو لانے کے لیے، وہ بھی اپنی گاڑی سے جائے، ہم بھی اپنی گاڑی سے جائیں۔ میرے بھائیوں نہیں آ پائے تو ہم اپنی بیوی پر ظلم کریں؟ میرے بھائی ایک خوشی کی حد ہوتی ہے، خوشی کی ایک سیما ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عید کا ماحول بنایا ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا ماحول ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا نظر ڈالیے فلسطین کے مسلمانوں پر، ان کے بچوں پر نظر ڈالیے کہ آج وہ کیسے دن گزار رہے ہیں، ان کے یہ عید کا دن کیسے گزرا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر لیے، ہم اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کر لیے، ہم اپنے لیے شاپنگ کر لیے، بیچارہ فلسطین کے مسلمان شاپنگ نہیں کر پائے، کپڑا خرید نہیں پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہیں اللہ، اے اللہ پوری دنیا میں 56 ملک 57 ملک
ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے، لیکن کسی نے ہمارے لیے دعا تک نہیں کی، افطار کے موقع پر بھی دعا نہیں کی کہ ہم افطاری کر رہے تو ان کے لیے دعا میں وہ بھی شامل ہو جائیں اور فلسطین کے مسلمان بھی عید کی شاپنگ کر پائے، ان کے بچے بھی عید کا صبح صبح تشریف لے جا سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اتنا بھی نہیں کر پایا کہ ان کے لیے افطار کے وقت دعا کی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، میرے بھائیوں یہ قوم ہے، یہ مسلمان ہے جن کی انگلی پکڑ کر دوسرا چلنا سیکھا ہے، دوسری قوم چلنا سیکھی ہے۔ لیکن آج ہم سب کچھ بھول گئے کہ یہ ہمارے لیے ذمہ داری نہیں کہ جس ملک کی طاقت ہے مسلمانوں کی وہ مالی مدد کرے۔ ہم ہندوستان واسی ہیں، ہم صرف ان کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، لیکن عید کے موقع پر سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہوئی، سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ پورے ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمانوں نے عید کی خوشی منائی۔ عید کا ماحول ان کے سامنے سے گزرا، وہ گھروں سے نکلے، عیدگاہ گئے اور نماز ادا کیے، وہاں پر ایک دوسرے کے گلے لگائے اور عید کی نماز پڑھ کے خوشیاں منا کے گھر لوٹ گئے۔ عید کی نماز کے لیے نکلے، نماز پڑھ کے گھر بھی نکل گئے، لیکن کسی میڈیا نے یہ نہیں دکھا سکا کہ مسلمانوں نے دنگا کیا ہے۔ مسلمان نکلے ضرور ہیں، سڑکوں پر عبادت کے لیے نکلے ہیں، لیکن کوئی میڈیا والا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ نہیں دکھا پایا کہ مسلمانوں نے دنگا کیا۔ مسلمانوں، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اور مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ایک ساتھ عیدگاہ کے لیے نکلے ہیں، لیکن کہیں سے یہ شکایت نہیں آئی کہ کسی کو پکڑ کر مارا گیا۔ لیکن بے شرموں کی حد دیکھیں، بے غیرتی اور ان کی بے شرمی کی حد دیکھیے کہ عبادت کے لیے نکل رہے ہیں، چاہے کسی بھی موقع پر ہو، شبھ کاریہ کے موقع پر ہو، جب تک مسلمانوں کو چھیڑا نہ جائے، جب تک مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے، تب تک ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور دیکھ لیجئے بڑے سے بڑے، جب ان کے یہاں کوئی پوجا پاٹ ہوتی ہے، کوئی عید کا کوئی تہوار کا ٹائم آتا ہے تو جا کے مدرسہ عزیزیہ کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ عبادت کے موقع پر قرآن کو جلا دیا جاتا ہے، عبادت کے موقع پر مسجدوں کے میناروں پہ چڑھ کر گنبدوں میں جھنڈا لہرا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں نے عید کے موقع پہ خوشیاں منائے، لیکن کہیں پر دنگا نہیں ہوا، کہیں پر فساد نہیں ہوا، اور مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، اس کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی والا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اگر کہیں ایسا موقع مل جائے تو آپ یہ اپنے آپ کا ہونے کا ثبوت دے سکے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہماری سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم دنگا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ان کے یہاں دیکھ لیجئے مسلمانوں کو چڑھا کر عبادتیں ہونے لگی ہیں۔ تو خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے ایشور، اے پروردگار، اے دنیا کے بسانے والے، دنیا کے پالنہار، دنیا کو کھلانے والے، پلانے والے، دنیا کو بنانے والے، ایک انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر لانے والے، ایک بچہ کو روئے زمین پر لانے والے، جو بچہ چلنے سے قاصر تھا اس کو چلانے والے، جس بچے کے پاس روشنی نہیں تھی روشنی دینے والے، میرے بھائیوں جس کے پاس ہوش نہیں تھا ہوش سنبھالنے والے، اے دنیا بنانے والے، تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا ذکر کیا کہ دنیا کی بھلائی۔ مسلمانوں کو یہ کہتا ہے نا کہ صرف اس دنیا سے مطلب رکھو، صرف آخرت سے مطلب رکھو، نہیں، ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما،
اے اللہ ہماری اولاد صحیح سلامت رہے، اے اللہ ہماری اولاد جو بگڑی ہوئی ہے صحیح راستے پہ آ جائے، اے اللہ تو ہمیں مال عطا کر تاکہ اس طرح کا پروگرام ہو، اس طرح کے جلسے جلوس ہو، کہیں مدرسہ چل رہا ہے، کہیں مسجد میں امام ہے، ہم اس کو تنخواہ دے سکے، ہم اپنے پیسوں سے غریب کی مدد کر سکے۔ پیسہ چاہنا، مال طلب کرنا غلط نہیں ہے۔ آپ اللہ سے یہ بھی دعا کریں رات کے تنہائی میں تہجد کے وقت میں جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ جب ہماری شادی ہو تو کسی ایسے گھر میں ہو جو نیک پریوار ہو، جو نیک فیملی ہو، غلط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لوگوں دنیا بہترین سامان ہے، سب سے بہترین سامان، قیمتی سامان نیک بیوی۔ ہم اللہ سے چاہ سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھی بھلائیت چاہیں، دنیا کی بھلائی بھی چاہیں، اور یہ کہیں اللہ میں یہاں سے بہادر گنج نکلتا ہوں، کشن گنج نکلتا ہوں، دہلی کا سفر کرتا ہوں، کہیں پر جاتا ہوں تو کوئی شراب بیچ رہا ہے، کہیں پر جاتا ہوں تو لوگ جوا کھیل رہے ہیں، کہیں پر جاتا ہوں تو لوگ زنا کر رہے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب مجھ سے کوئی ضرورت کی چیز پڑ جائے، مدد کی ضرورت پڑ جائے، اے اللہ تو ہی میری مدد کرنا۔ جو راستہ گناہوں کے کھلے ہوئے ہیں، شرابی کا اڈا ہے، جواری کا اڈا ہے، جہاں پر لوگ زنا کر رہے ہیں، ان تمام گندی راستوں سے مجھے بچانا، ان تمام گندے طریقوں سے بچانا۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے بھائیوں، اور یہی دعا ہے، یہی سورت ہے، یہی آیت ہے جو ہم پنج نمازوں میں، پنج وقت نمازوں میں اور ہر رکعت میں یہ دعا کر رہی ہے، اللہ جب مجھے چلانا تو سیدھی راہ پہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، جن لوگوں پر تو نے انعام برسایا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بھلائی ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام برے راستوں سے روکنا، دنیا کی بھلائی ہے۔ آخرت کی کیا بھلائی ہے؟ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ جب قبر میں سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آئے تو یہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب آسانی سے لیا جائے، ہم اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکے۔ میدان محشر میں حفاتن عوراتن غرلا، ننگے پیر ننگے بدن جب اٹھایا جائے، بغیر ختنہ کو جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، تو وہاں بھی ہم اللہ رب العالمین کو آسانی سے حساب دے سکے۔ اور جہنم کی آزادی، جہنم سے بچنے کی میرے بھائیوں تلقین اللہ رب العالمین سے کرتے رہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ سے یہ کہتے رہیے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، جہنم کا عذاب ہمیں نہ ڈال، جہنم کا عذاب ہمیں نہ دے، بڑا چمٹنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تین چیزوں کا خیال ہمیشہ آپ کو رکھنا ہے۔